گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ دوسری قسم وہ جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ لم، لما، لام عمل، لائے نہیں اور ان شرطیہ۔ لم، لما، لام امر اور لائے نہیں ان شرطیہ، یہ 5 ہیں۔ لم، لما، لام امر، لائے نہیں اور ان شرطیہ۔ لم فعل مضارع پر داخل ہو کر اسے ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ کس معنی میں کر دیتا ہے؟ ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ لم یضرب، لم یضرب بمعنی ما ضرب، لم یضرب بمعنی ما ضرب۔ اور اسی طرح لما بھی جو ہے فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ لما جو ہے یہ پوری ماضی کا احاطہ کر لیتا ہے۔ لما یضرب زیدن، لما یضرب زیدن، زید نے ابھی تک نہیں مارا، یعنی پوری ماضی کا احاطہ کر لیا، لیکن آگے مستقبل میں امید ہے، مستقبل میں کیا ہے؟ امید ہے کہ شاید وہ مارے۔ تو لم بھی فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے اور لما بھی فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ لما پوری ماضی کا احاطہ کر لیتا ہے اور آگے مستقبل میں اس کام کی امید بھی ہوتی ہے۔ اور لام امر، لام امر بھی کیا کرتا ہے؟ فعل مضارع کو جزم دیتا ہے، فعل مضارع کو جزم دیتا ہے۔ جیسے لیضرب، لی یضرب فعل مضارع تھا، یضرب فعل مضارع کیا تھا؟ یضرب۔ جب لام امر داخل ہوا تو اس نے کیا کر دیا؟ لیضرب، لیضرب۔ اور اسی طرح لائے نہیں جو ہے، نہیں، لائے نہیں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مخاطب سے فعل سے رک جانے کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ فعل سے رک جانے کا مطالبہ کیا جاتا ہے، اور یہ بھی جو ہے فعل مضارع کو جزم دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ لائے نہیں بھی فعل مضارع کو جزم دیتا ہے۔ جیسے لا تضرب، کیا تھا؟ تضریبو تھا، اب جب لائے نہیں داخل ہوا تو اس نے فعل مضارع کو جزم دے دیا۔ اور ان شرطیہ جو ہے یہ بھی فعل مضارع کو جزم دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ جزم دیتا ہے، لیکن ان شرطیہ جو ہے یہ 2 جملوں پر داخل ہوتا ہے۔ کتنے پر؟ 2 جملوں پر داخل ہوتا ہے۔ پہلے کو شرط اور دوسرے کو جزا کہتے ہیں، پہلے کو شرط اور دوسرے کو جزا کہتے ہیں۔ ان تضرب اضرب، اگر تو مارے گا تو میں ماروں گا۔ اب جب ان شرطیہ داخل ہوا تو ان جو ہے فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دے گا۔ کس معنی میں کر دے گا؟ مستقبل کے معنی میں کر دے گا، مستقبل کے ساتھ خاص کر دے گا۔ کس کے ساتھ خاص کر دے گا؟ مستقبل کے ساتھ خاص کر دے گا۔ اگرچہ جو ہے اگرچہ فعل ماضی پر داخل ہو تو فعل ماضی کو بھی جو ہے ان جو ہے کس معنی میں کر دے گا؟ مستقبل کے معنی میں کر دے گا۔ جیسے ان ضربتا ضربتو، ترجمہ کریں، اگر تو مارے گا تو میں ماروں گا۔ تو ان جو ہے 2 جملوں پر داخل ہوتا ہے، پہلے کو شرط اور دوسرے کو جزا کہتے ہیں، پہلے کو شرط اور دوسرے کو جزا کہتے ہیں۔ جزا، شرط اور جزا اگر فعل مضارع ہو تو ان دونوں کے اندر جزم جو ہے لازمی ہوگا۔ جزم کیا ہوگا؟ لازمی ہوگا۔ ان تضرب اضرب۔ اور اگر شرط اور جزا فعل ماضی ہو تو ماضی چونکہ مبنی ہے تو یہاں پر جزم کہاں کہ تقدیراً ہوگا، معنی یہ ہے کہ محلی ہوگا۔ اعراب کیا ہوگا؟ محلی ہوگا، جزم محلی ہوگا، کیونکہ ماضی جو ہے مبنی ہے اور مبنی کا آخر بدلتا نہیں ہے، تو اس کا اعراب یہاں پر جزم کیا ہوگا؟ محلی ہوگا۔ اور اگر شرط فعل مضارع ہو، شرط کیا ہو؟ فعل مضارع ہو، اور جزا کیا ہو؟ فعل ماضی ہو، جزا کیا ہو؟ فعل ماضی ہو، تو مضارع کے اندر جزم واجب ہوگا اور فعل ماضی کے اندر
जज़म क्या होगा, महल्ली होगा, क्या होगा, महल्ली होगा। इन तदरिब दरबतु, इन तदरिब दरबतु, अगर तर्जुमा वही होगा, अगर तू मारेगा तो मैं मारूंगा। और अगर शर्त फेले माजी हो, अगर शर्त फेले माजी हो और जज़ा जो है वो फेले मुजारे हो, तो अब चूंकि ये दरबतु फेले माजी जो है, फेले माजी जो है ये इनके साथ मिला हुआ है, लिहाजा यहाँ पर जो है क्योंकि माजी तो मबनी है, यहाँ पर महल्ली एराब होगा। और आगे जो फेले मुजारे जज़ा आ रहा है इसके अंदर आप जज़म भी पढ़ सकते हैं और रफ़ा भी पढ़ सकते हैं, दोनों तरह पढ़ना जायज़ है, दोनों तरह पढ़ना जायज़ है। तो शर्त और जज़ा अगर दोनों गुजारे हो तो दोनों के अंदर जज़म लाजिम होगा। शर्त और जज़ा अगर फेले माजी हो तो एराब महल्ली होगा, और अगर शर्त मुजारे हो और जज़ा माजी हो तो शर्त के अंदर जज़म लाजिम होगा, और दरब तो ये माजी के अंदर जो है महल्ली एराब होगा। और अगर शर्त फेले माजी हो और जज़ा मुजारे हो तो जज़ा के अंदर दोनों तरह आप पढ़ सकते हैं, जज़म भी पढ़ सकते हैं और रफ़ा भी पढ़ सकते हैं। अदरिबू भी पढ़ना जायज़ है और अदरिब पढ़ना भी जायज़ है। किस्म दुवम हुरूफ़े के फ़ेले मुज़ारिरा बजज़म कुनत व पंजस लम लम्मा लाम अमल लाए नहीं इन शर्तिया जो लम यंसुर लम्मा यंसुर यंसुर ला तंसुर इन तंसुर अंसुर बेदा के इन दर दो जुमला रावत तू जान ले के इन दो जुमलों पर दाखिल होता है। जैसे इन तदरिब अदरिब, जुमला अव्वला शर्त को यन पहले जुमले को शर्त कहते हैं, व जुमला दुवम रा जज़ा और दूसरे जुमले को जज़ा कहते हैं। किताब पे नज़र रखिए। व इन बनाए मुस्तकबिल अगरचे दर माजी रवत, इन जो है मुस्तकबिल के लिए आता है अगरचे माजी पर दाखिल हो। जो इन दरबता दरबतू, अगर तू मारेगा तो मैं मारूंगा। पहले तर्जुमा क्या था, दरबता तूने मारा, अब जब इन दाखिल हुआ तो माना क्या होगा, अगर तू मारेगा तो मैं मारूंगा फेले माजी को मुस्तकबिल के माना में कर देगा। किस माना में, मुस्तकबिल के माना में कर देगा। वहीं जहाँ जज़म तकदीरी बवत, और इस जगह पर जज़म तकदीरी होगा, यहाँ पर जज़म तकदीरी होगा यानी महल्ली होगा। मबनी का इराब क्या होता है, महल्ली होता है। ज़ेरा के माजी मोरब ने इसलिए के माजी मोरब नहीं है। वह बिदा के जज़ा शर्त, तो जान ले कि जब शर्त की जज़ा जुमला इस्मिया बाशद या अमर या नहीं या दुआ, जब शर्त की जज़ा जुमला इस्मिया हो, अमर हो या नहीं हो या दुआ हो, फ़ा दर जज़ा उर्दन लाजिम बवद, तो फ़ा का जज़ा में लाना वाजिब होगा, लाजिम होगा। जैसे इन तातिनी, इन तातिनी फ़अंता फ़अंता मुकरमुन, फ़अंता मुकरमुन। अब यहाँ पर देखें ये क्या है, जुमला इस्मिया है, ये क्या है, अंता मुकरमुन, अंता ज़मीर है और मुकरमुन क्या है, इसमें मफूल है, क्या है, इसमें मफूल है। तो ये क्या है, जुमला इस्मिया है, ये क्या है, जुमला इस्मिया। शर्त की जगह क्या, जुमला इस्मिया, तो इस पर क्या ले आए, फ़ा ले आए। अंता मुकरमुन था, क्या ले आए, अगर तू मेरे पास आए तो तू क्या होगा, मुअज़्ज़ज़ होगा, तू क्या होगा, मुअज़्ज़ज़ होगा। और अगर शर्त की जज़ा अमर हो, जैसे इन राइता ज़ैदन, इन राइता ज़ैदन फ़अक्रिमहु, अक्रिम क्या है, अमर है, अक्रिम क्या है, अमर है। तो जब ये जज़ा वाक़या हुआ तो इस पर फ़ा ले आए, क्या ले आए, फ़ा ले आए। इन राइता ज़ैदन, अगर तू ज़ैद को देखे, फ़अक्रिम हो तो उसकी ताज़ीम कर, उसकी इज्जत कर। और अगर शर्त की जज़ा नहीं हो तो उस पर भी फ़ा का लाना वाजिब है। जैसे भाई इन अता का अमरुन फला तुहिनहु, इन अता का अमरुन फला तुहिनहु, फला तुहिनहु। तो यहाँ पर देखें फला ला तुहिन, ये क्या है, फेले नहीं है, ये क्या है, फेले नहीं है, ठीक है। तो इस पर क्या ले आए, फ़ा ले आए। जज़ा क्या है,
نہیں ہے, جزا کیا ہے, نہیں ہے, شرط کی جزا نہیں ہو تو اس پر فا کا لانا واجب ہے. اگر تیرے پاس امر آئے تو فلا توہن ہو, اس کی اہانت مت کرنا, اس کی بے عزتی مت کرنا. اور اگر شرط کی جزا دعا ہو تو اس پر بھی فا کا لانا واجب ہوگا, ضروری ہوگا. جیسے ان اکرمتنی, ان اکرمتنی فجزاک اللہ خیرا. اگر تو میری تعظیم کرے, عزت کرے, فجزاک اللہ خیرن, تو اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر جزا کیا ہے, دعا ہے. جزاک اللہ کیا ہے, یہ دعا ہے, تو اس پر کیا لانا, فا کا لانا واجب ہوگا. تو یوں اس طرح یہ آج کا سبق, یہ دوسری قسم مکمل ہوئی. اب دوسرا باب شروع کریں. باب دوم در عمل افعال. پہلا باب مکمل ہو گیا. پہلا باب ہم نے پڑھا حروف کے عمل کے بیان میں. حروف عاملہ کی دو قسمیں, ایک قسم وہ جو اسم میں عمل کرتے ہیں, دوسری قسم وہ جو فعل مضارع میں عمل کرتے ہیں. اسم میں عمل کرنے والے حروف کی 5 قسمیں تھی. اسم میں عمل کرنے والے حروف کی حروف جارہ, حروف مشبہ بالفعل, بفعل, ما ولا مشبہتان بلیس, لا نفی جنس, اور حروف ندا. اور فعل مضارع میں عمل کرنے والے حروف کی 2 قسمیں ہیں, حروف ناصبہ اور حروف جازمہ. حروف ناصبہ 4 تھے, ان, لن, کئی, اذن. اور فعل مضارع میں جزم کرنے والے حروف کی, فعل مضارع کو جزم دینے والے حروف 5 ہیں. اور جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں وہ کتنے ہیں, 5 ہیں. لم, لما, لام عمل, لا نہیں, اور ان شرطیہ. اب دوسرا باب شروع کر رہے ہیں. باب دوم در عمل افعال. دوسرا باب افعال کے عمل کے بیان میں. افعال یہ فعل کی جمع ہے. دوسرا باب افعال کے عمل کے بیان میں. بدا کہ ہیج فعل غیر عامل لیس, تو جان لے کہ کوئی فعل غیر عامل نہیں ہے. تو جان لے کہ کوئی بھی فعل غیر عامل نہیں ہے. کیا مطلب, یعنی ہر فعل عمل کرتا ہے, ہر فعل عمل کرتا ہے. وہ افعال در اعمال پر 2 گناس, اور اعمال میں افعال جو ہیں وہ 2 قسم پر ہیں. کتنے قسم پر ہیں, 2 قسم پر ہیں. قسم اول معروف. قسم اول کیا ہے, معروف. آگے مجہول کو بیان کریں گے. ایک ہے فعل معروف اور ایک ہے فعل مجہول. فعل معروف جو ہے وہ فاعل کو رفع دیتا ہے. فعل معروف فاعل کو رفع دیتا ہے, اور فعل مجہول جو ہے وہ کس سے رفع دیتا ہے, نائب فاعل کو. تو ہر فعل کا ایک فاعل ہوگا. اگر فعل معروف ہے تو اس کا فاعل ہوگا, اور اگر فعل مجہول ہے تو اس کا نائب فاعل ہوگا. کیا ہوگا, ہر فعل کے لیے ایک فاعل چاہیے. کیا چاہیے, ہر فعل کے لیے ایک فاعل چاہیے. اور اگر فعل معروف ہو تو اس کا فاعل آئے گا, اور اگر فعل مجہول ہے تو اسے اس کا نائب فاعل آتا ہے. کیا آتا ہے, نائب فاعل آتا ہے. تو فعل معروف جو ہے وہ فاعل کو رفع دیتا ہے. فعل معروف جیسے ضربا زیدن, ضربا زیدن. یہ زیدن کیا ہے, فاعل ہے. زیدن کیا ہے, فاعل ہے. فاعل کسے کہتے ہیں, جس کے ساتھ فعل قائم ہو, جس کے ساتھ فعل قائم ہو. اور فعل مجہول جو ہے اس کا نائب فاعل آتا ہے. فعل مجہول کا نائب فاعل آتا ہے. کیا آتا ہے, نائب فاعل آتا ہے. ضربا زیدن, مارا گیا زید. اچھا, فاعل جو ہے وہ ایک ہی آئے گا. فاعل جو ہے وہ فاعل نائب فاعل ایک ہی آتا ہے. فاعل اور نائب فاعل ایک ہی آتا ہے, اور وہ فعل کے بعد آتا ہے. فعل کے بعد آتا ہے, اور فعل پر مقدم بھی نہیں ہو سکتا. فعل پر مقدم بھی نہیں ہو سکتا. اور فاعل جو ہے, فاعل اور نائب فاعل, فاعل اور نائب فاعل کبھی اس میں ظاہر ہوگا, فاعل اور نائب فاعل کبھی اس میں ظاہر ہوگا, اور کبھی جو ہے وہ اس میں ضمیر ہوگا. کبھی اس میں ظاہر آئے گا, کبھی اس میں ضمیر ہوگا. فاعل جو ہے کبھی اس میں ظاہر ہوگا اور کبھی اس میں
ضمیر ہوگا. تو میں آپ کو پہچان کروا چکا کہ فعل ماضی کے جو ہے دو صیغے جو ہیں ان کا فاعل کبھی ضمیر ہوگا اور کبھی جو ہے اس میں ظاہر ہوگا. یہ دو صیغے جو ہیں پہلا اور چوتھا صیغہ، پہلا اور واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب. اسی طرح جو ہے فعل مضارع کے بھی دو صیغے، اسی طرح فعل مضارع کے بھی دو صیغے، ان کا فاعل جو ہے وہ کبھی اس میں ظاہر ہوگا اور کبھی ان کے اندر جو ہے ضمیر مستتر ہوگی. کیا ہوگی؟ ضمیر مستتر ہوگی. تو یہ دو صیغے، فعل مضارع کے دو صیغے اور فعل ماضی کے بھی دو صیغے، ان کا فاعل جو ہے کبھی اس میں ظاہر آئے گا اور کبھی جو ہے اس میں ضمیر ہوگا. کبھی فاعل ظاہر آئے گا، جیسے ضربا زیدن، یہاں پر یہ کیا آ گیا؟ اس میں ظاہر ہے. اب یہاں پر دیکھیں زیدن زیدن ضربا. اب مجھے بتائیے ضربا کا فاعل کون ہے؟ ضربا میں ہوا ضمیر ہے مستتر، ہوا ضمیر کیا ہے؟ مستتر ہے. جو ضربا کا کیا ہے بھائی؟ ضربا فعل، ہوا ضمیر مستتر جو لوٹ رہی ہے زید مبتدا کی طرف، وہ اس کا فاعل. ٹھیک ہے؟ تو فعل معروف ہو یا فعل مجہول ہو، اس کا فاعل ایک ہی آئے گا، نائب فاعل بھی ایک ہی آئے گا، اور فاعل کبھی اس میں ظاہر ہوگا، لفظوں میں ہوگا، اور کبھی اس میں ضمیر ہوگا. تو دو صیغے ہیں فعل ماضی کے، پہلا اور چوتھا. اسی طرح فعل مضارع کا بھی پہلا اور چوتھا، ان کا کبھی اس میں ظاہر آتا ہے، کبھی ضمیر آتا ہے. باقی اس کے علاوہ فعل مضارع کے 12 صیغے اور فعل ماضی کے 12 صیغے، ان کے اندر فاعل تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے اندر فاعل کیا ہوتا ہے؟ ضمیر ہوتی ہے. فاعل کیا ہوتا ہے؟ ضمیر ہوتی ہے. فعل مضارع کے 3 صیغے، ان میں ضمیر مستتر ہوگی ہمیشہ. باقی فعل ماضی کے 12 صیغے اور فعل مضارع کے 2 یہ نکل گئے اور 3 وہ نکل گئے، 5. باقی کتنے بچے؟ 9 صیغے. کتنے بچے؟ 9 صیغے. ان کے اندر جو ہے ضمیر بارز ہوگی. کیا ہوگی؟ ضمیر بارز ہوگی. اب ضربا کے بعد کیا؟ ضربا. ضربا میں کیا؟ الف. الف ضمیر کیا ہے؟ بارز ہے اور فاعل ہے. ٹھیک ہے؟ فاعل تلاش کرنے کی ضرورت نہیں. اب ضربو. ضربو میں کیا ہے؟ واو. ضربت کو چھوڑ دیں. ضربتا میں الف، ضربنا میں نون، ضربت میں تا، ضربتما میں تما، ضربتم میں تم، ضربتی میں تا، ضربتما میں. بھائی یاد رکھو جو ضمیر ہوتا ہے نا، کلمہ، ضمیر کیا ہے؟ بامانہ لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں. جب ایسا کلمہ جو ہے حروف تہجی کی صورت میں آئے، ایسا کلمہ جو حروف تہجی کی صورت میں آئے، تو اس کا نام وہی لیں گے جو حروف تہجی میں ہے، حروف تہجی کے اندر ہے. تو ضربت میں کیا؟ تا ضمیر. بولو ضربت میں تا نہیں بولنا ہے، ضربت میں تا ضمیر. ٹھیک ہے؟ ضربتما میں تما، ضربتم میں تم، ضربتی میں تا بولنا ہے، تی نہیں تا. کیا بھائی؟ حروف تہجی میں اس کا نام کیا ہے؟ وہی بولو. ضربتی میں تا ضمیر، ضربتما میں تما ضمیر، ضربتن میں تنا ضمیر، ضربتو میں تا ضمیر، تو نہیں، ضربتو میں تا ضمیر، اور ضربنا میں نا ضمیر. حروف تہجی میں جو اس کا نام ہے حرف کا، وہی لینا ہے. ٹھیک ہے؟ تو ماضی کے 12 صیغوں کے اندر ضمیر بارز آ رہی ہے. ماضی کے 12 صیغوں کے اندر ضمیر بارز آ رہی ہے. جب وہ آ جائیں تو پھر فاعل تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جب یہ 2 صیغے یہ آئیں گے تو پھر ہم فاعل تلاش کریں گے کہ فاعل عبارت کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے. اگر عبارت کے اندر موجود ہے تو اس میں ظاہر ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو پھر فعل کے اندر ضمیر نکالنی پڑے گی. اور ضربہ میں ضمیر کون سی ہوتی ہے؟ ہوا. اور ضربت میں کون سی ضمیر ہوتی ہے؟ ہیا. اسی طرح یضربو میں ہوا اور تضریبو میں ہیا. ٹھیک ہے؟ اب فعل مضارع کے یضربو، اس کے اندر جو ہے اس کو چھوڑ دو. یضربانی میں الف، یضربون میں واو، تضریبو کو چھوڑ دو، پہلا اور چوتھا صیغہ چھوڑ دو. اس کے بعد تضریبانی میں الف اور یضربنا میں نون، تضریبو میں انت، تضریبانی میں الف، تضریبون میں
واو تدریبین میں، یا تدریبانی میں، الف تدریبنا میں، نون ادریبو میں، انا ندریبو میں، نحنو ندریبو میں، نحنو۔ تو 9 سیغے مضارع کے جن میں ماضی کے 12 سیغے، ان میں ضمیر بارز ہوتی ہے۔ کون سی ہوتی ہے؟ ضمیر بارز۔ 2 سیغے یہ جو ہیں ان کا کبھی فاعل اس میں ظاہر آئے گا، کبھی ضمیر۔ 12 سیغے جو ہیں ان کے اندر ضمیر بارز ہوگی، وہاں پر فاعل تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور فعل مضارع کے 9 سیغے، فعل مضارع کے 9 سیغے، ان کے اندر ضمیر بارز ہوگی، ان کے اندر ضمیر بارز ہوگی۔ 7 4 تثنیہ، 2 جمع مذکر غائب و حاضر، 1 واحد مؤنث حاضر، 7 یہ اور 2 جمع مؤنث غائب و حاضر، کتنے ہو گئے؟ 9۔ ان کے اندر ضمیر بارز۔ 4 تثنیہ، ان میں الف، یضربون تدریبون میں واو، تدریبین میں یا، اور یضربنا اور تدریبنا میں نون۔ تو یہ جو ہے 9 سیغے، ان کے اندر ضمیر بارز۔ باقی 3 سیغے بچے، واحد مذکر حاضر، کون سا؟ واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، اور جمع متکلم، کون سا؟ جمع متکلم ندریبو۔ تدریبو میں انت ضمیر ہمیشہ مستتر، انت ضمیر ہمیشہ مستتر، تلاش فاعل دیکھنے کی کہیں ضرورت نہیں ہے۔ تدریبو میں ہمیشہ انت، ادریبو میں ہمیشہ انا، ندریبو میں ہمیشہ نحنو، کہیں اور ضمیر تلاش کرنے کی ضرورت ہی، فاعل تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہو گیا فاعل۔ فاعل کبھی اس میں ظاہر آئے گا، اور فاعل جو ہے وہ کبھی اس میں ضمیر آئے گا۔ لیکن یہ 2 سیغے ہیں جن کے اندر فاعل دیکھنا ہے۔ فعل مضارع کے بھی 2 سیغے اور فعل ماضی کے بھی 2 سیغے۔ باقی اس کے علاوہ جتنے سیغے آئیں گے ان کے اندر فاعل یا ضمیر بارز ہوگا یا ضمیر مستتر ہوگا، لیکن ہوگا فاعل کیا ہوگا؟ ضمیر ہی ہوگا۔ فاعل کیا ہوگا؟ ضمیر ہی ہوگا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہر خام فعل کی 2 قسمیں، معروف اور مجہول۔ اب بتا رہے ہیں فعل معروف کیا کرتا ہے؟ فاعل کو رفع دیتا ہے۔ کس کو رفع دیتا ہے؟ فاعل کو رفع۔ اور فعل مجہول جو ہے وہ کسے رفع دیتا ہے؟ نائب فاعل کو۔ فعل معروف فاعل کو رفع دیتا ہے اور فعل مجہول نائب فاعل کو رفع دیتا ہے۔ تو ہم بتا رہے ہیں کہ فعل معروف جو ہے وہ خواہ لازم ہو یا متعدی ہو، یہ جو ہے اپنے فاعل کو رفع اور باقی 6 اسموں کو نصب دے گا۔ کیا دے گا؟ فعل معروف اگر لازم ہو تو فاعل کو رفع اور 6 اسموں کو نصب دے گا، اور اگر فعل متعدی ہو تو وہ فاعل کو رفع اور 7 اسموں کو نصب دے گا۔ فعل لازم کسے کہتے ہیں؟ جو فاعل پر پورا ہو جائے، مفعول کی ضرورت نہ ہو، جو فاعل پر پورا ہو جائے اور مفعول کی ضرورت نہ ہو، جیسے مات زیدن اور فر زیدن۔ اب مجھے بتائیے، مات زیدن، زید مر گیا، اس میں کوئی مفعول کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے۔ فر زیدن، زید بھاگا، زید بھاگ گیا یا بھاگا، تو اب اس کے لیے مفعول کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں فعل متعدی وہ ہے جس کے لیے مفعول کی ضرورت ہو، جس کے لیے جو مفعول کو چاہے، جو مفعول کو چاہے، جیسے ضربا زیدن، اب زید نے مارا، اب کس کو مارا؟ کچھ تو چاہیے، کسی کو تو مارا ہوگا، مضروب چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو فعل متعدی جو ہے وہ ہے جو کیا کرے؟ مفعول کو چاہے۔ کس کو چاہے؟ مفعول کو چاہے۔ یا یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ فعل متعدی وہ جو ہے وہ ہے جو فاعل پر پورا نہ ہو بلکہ اسے مفعول کی بھی ضرورت ہو۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ مفعول لفظاً ذکر ہو یا نہ ہو، معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن فعل متعدی جو ہے وہ اس کا مفعول ہمیشہ آتا ہے، اس کا مفعول ہمیشہ آتا ہے، لفظوں میں ذکر ہو یا نہ ہو، لفظوں میں ذکر ہو یا نہ ہو۔ تو ایک ہے فعل لازم اور ایک ہے فعل متعدی۔ فعل لازم وہ ہے جو فاعل پر پورا ہو جائے، اور فعل متعدی وہ ہے جو فاعل پر پورا نہ ہو بلکہ مفعول کو بھی چاہے، اس کو مفعول کی بھی ضرورت ہو، ٹھیک ہے۔ اب آگے الگ بات ہے کہ مفعول ذکر کریں یا نہ کریں، کریں گے تو بھی صحیح ہے، نہیں کریں گے تو بھی معنی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو فعل لازم جو ہے یہ فاعل کو رفع اور 6 اسموں کو نصب دیتا ہے، فاعل کو رفع اور
छह اسموں کو نصب دیتا ہے، اور فعل متعدی جو ہے وہ فاعل کو رفع اور 7 اسموں کو نصب دیتا ہے۔ 7واں مفعول بہی ہے، کیونکہ فعل لازم کا مفعول بہی نہیں آتا۔ اب ان کی صرف عبارت سن لیں، باقی ہر ایک کی تعریف جو ہے ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے، انشاءاللہ۔ تو کہہ رہے ہیں فعل معروف خواہ لازم باشد یا متعدی، فعل معروف خواہ لازم ہو یا متعدی، فاعل را برفع کنت، فاعل کو رفع دیتا ہے، جیسے قام زیدن اور ضرب عمرن۔ قام یہ کیا ہے؟ فعل لازم ہے، یہ کیا ہے؟ فعل لازم ہے۔ اور ضرب زیدن یہ کیا ہے؟ فعل متعدی ہے۔ کیا ہے؟ فعل متعدی ہے۔ اچھا، قام زیدن اور ضرب زیدن کا ترجمہ کریں۔ قام زیدن، زید کھڑا ہوا، اور ضرب زیدن، زید نے مارا۔ تو اس کا ایک پہچان یہ بھی ہے کہ ترجمہ کرتے ہوئے جس کے معنی میں نے آئے وہ فعل متعدی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ فعل متعدی ہوتا ہے، جیسے شریب زیدن، فتح زیدن، ٹھیک ہے، اکل زیدن۔ اسی طرح ضرب زیدن، زید نے مارا، شریب زیدن، زید نے پیا، قرأ زیدن، زید نے پڑھا، کتب زیدن، زید نے لکھا۔ تو اس طرح آپ افعال بناتے جائیں، جس کے اندر نے آئے ترجمے کے اندر وہ فعل متعدی ہوتا ہے، اور نے نہ آئے تو وہ فعل لازم ہوتا ہے۔ اس کی یہ بھی پہچان ہے، تو فعل معروف کا لازم ہو یا متعدی ہو، فاعل کو رفع اور 6 اسموں کو نصب دیتا ہے۔ وشش اسم را بنصب کند، اور 6 اسموں کو نصب دیتا ہے مفعول مطلق را، مفعول مطلق کی تعریف کل کے سبق آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ مفعول مطلق وہ ہوتا ہے جو ما قبل فعل کے معنی میں ہو، جو ما قبل فعل کا ہم معنی ہو، یا یوں کہہ دیں کہ ما قبل فعل کے معنی میں ہو، جیسے ضربا زیدن ضربن۔ مفعول مطلق کیا ہوتا ہے؟ مصدر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مصدر ہوتا ہے۔ تو ضربن دیکھیں ضربا کے معنی میں ہے نہیں ہے؟ ضربا کے معنی میں ہے نہیں ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ تو مفعول مطلق کہتے ہیں کہ جو ما قبل فعل کے معنی میں ہو، یا یوں کر لیں کہ ما قبل فعل کا ہم معنی ہو، قام زیدن قیامن، قام زیدن قیامن۔ قیامن کیا مصدر ہے؟ مصدر ہے۔ تو مفعول مطلق مصدر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مصدر ہوتا ہے جو ما قبل فعل کا ہم معنی ہو، اسی طرح مفعول فی کو نصب دیتا ہے، جیسے سمت یوم الجمعۃ و جلست فوقک، سے وہ مفعول معہو رہا۔ اور تیسرا مفعول معہو کو جیسے جعل برد والجبات، ای مع الجبات، والجبات یہ واو بمانا مع ہے۔ شہر مفعول لہو رہا، اور چوتھا اسم کون سا ہے؟ مفعول لہو کو فعل معروف کا لازم ہو یا متعدی ہو 6 اسموں کو نصب دیتا ہے۔ چوتھا اسم کون سا ہے؟ مفعول لہو، جیسے قمت اکرامن لزیدن، اکرامن کیا ہے؟ مفعول لہو ہے، میں کھڑا ہوا زید کے اکرام کے لیے۔ تو قمت فعل کیوں واقع ہوا؟ زید کے اکرام کے لیے۔ میں کھڑا ہوا، میں کھڑا کیوں ہوا؟ زید کے اکرام کے لیے۔ وضربتہ تعذیبا، اور میں نے اسے مارا تعذیبا، ادب سکھانے کے لیے۔ پنجم حال لا، پانچواں اسم کیا ہے؟ حال کو فعل معروف کا لازم ہو یا متعدی ہو 6 اسموں کو نصب دیتا ہے۔ پانچواں کون سا ہے؟ حال، جیسے جاء زیدن راکبن۔ ان کی تعریفات آگے آ رہی ہیں، ہر ایک کی تعریف آ رہی ہے۔ جاء زیدن راکبن، آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ وہ سوار تھا، سوار ہو کر۔ ششم تمییز را، اور چھٹا اسم کیا ہے؟ تمییز کو، وقت کے در نسبت فعل بفاعل ابہام باشد، کہہ رہے ہیں اس وقت جب فعل کی جو فاعل کے ساتھ جو فعل کی نسبت ہے اس میں کیا ہو؟ ابہام ہو۔ کیا ہو؟ ابہام ہو۔ ابہام سمجھتے ہو؟ معنی سمجھ میں نہ آ رہا ہو، معنی صحیح ظاہر نہ ہو، معنی مفہوم سمجھ میں نہ آ رہا ہو، تو کہہ رہے ہیں کہ فاعل کے ساتھ فعل کی نسبت میں کیا ہو؟ ابہام ہو، جیسے طاب زیدن نفسن۔ اب اس نے کہا کہ زید اچھا ہے، طاب زیدن، زید اچھا ہے۔ بھئی زید اچھا ہے کس اعتبار سے؟ تو آگے کا نفسن یعنی ازروع ذات کے اعتبار سے کیا ہے؟ اچھا ہے۔ تو اس نے ابہام کو کیا کر دیا؟ بھئی پہلے ابہام تھا نہیں تھا، طاب فعل، زیدن فاعل، زید اچھا ہے،
یہ اچھے ہونے کی نسبت جو زید کی طرف ہو رہی ہے اس میں ابہام تھا، کس اعتبار سے اچھا ہے؟ تو پھر کیا کہا کہ نفسن، ذات کے اعتبار سے اچھا ہے۔ اما فعل متعدی مفعول بھی را و نصب کند، رہا فعل متعدی تو مفعول بھی کو نصب دیتا ہے، چون ضرب زید عمرا، جیسے ضرب زید عمرا، وَإِن عمل فعل لازم رانا باشد، اور یہ عمل فعل لازم کے لیے نہ ہوگا، اور یہ عمل فعل لازم کے لیے نہ ہوگا۔ فعل لازم کا جو ہے مفعول بھی نہیں آتا، فعل لازم کا مفعول بھی نہیں آتا، تو فعل لازم جو ہے فاعل کو رفع اور 6 اسموں کو نصب دیتا ہے، کتنے کو؟ 6 اسموں کو نصب دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 مفعول مطلق، بول دے جاؤ، مفعول مطلق، مفعول فی، مفعول معہو، کیا تھا ہے؟ مفعول معہو، اور مفعول لہو، حال اور تمییز، اور تمییز، اور اس کے بعد فعل متعدی جو ہے 6 یہ ہو گئے، ٹھیک ہے، 6 یہ ہو گئے، اور 7واں کیا آئے گا؟ مفعول بھی، کیا آئے گا؟ فعل متعدی جو ہے وہ فاعل کو رفع اور 7 اسموں کو نصب دیتا ہے، فاعل کو رفع اور 7 اسموں کو نصب دیتا ہے۔ بس آج اتنا ہی رکھیں، آئندہ سبق کے اندر ہم انشاءاللہ ان تمام کی تعریفات آ رہی ہیں، مفعول مطلق کسے کہتے ہیں، مفعول فی، مفعول لہو وغیرہ، ان سب کی تعریفات آ رہی ہیں کسے کہتے ہیں۔ بس اتنا یاد رکھیں کہ ہر فعل عمل کرتا ہے، خواہ معروف ہو یا مجہول ہو، پھر فعل معروف خواہ لازم ہو یا متعدی ہو، لازم ہو تو فاعل کو رفع اور 6 اسموں کو نصب دیتا ہے، اور اگر فعل متعدی ہو تو 6 جو فاعل کو رفع اور 7 اسموں کو نصب دیتا ہے۔ 6 وہی ہیں، مفعول مطلق، مفعول فی، مفعول لہو، مفعول معہو، حال، تمیز، اور 7واں کیا ہے؟ مفعول بھی ہے۔